وہاں صوبوں میں ہم نے اجلاس بڑے بھرپور انداز سے کیے، اور اب میں نے فیصل آباد میں ہم نے کیا، اور لاہور میں ہم نے درخواست دے رکھی ہے کہ اس کی اجازت دی جائے ایک جلسے بھرپور کی. اور پھر اسی طرح ہم شیخ صاحب سے بھی استدعا کی ہوئی ہے، انہوں نے بھی درخواست دے رکھی ہے سندھ ہائی کورٹ میں، اور ان کو بھی جو ہے حکم ہوا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ دن اور موقع کا متعین کر کے ان کو جو ہے تمام فیسیلیٹیشن دیں، اور کوئی رکاوٹ جو ہے رخنہ اندازی نہ اس میں حائل ہونی چاہیے. ہم سارے آئیں گے انشاءاللہ کراچی میں آپ کے پاس جو ہے بھرپور انداز سے، اور انشاءاللہ آئین بچاؤ. دیکھیں آئین ایک بڑا جامع قسم کا ہمارا وہ عبرانی معاہدہ ہے جس میں ریاست کی تعریف کر دی گئی ہے. ریاست آرٹیکل 7 میں عوام الناس ہیں، پاکستان کے 25 کروڑ عوام، اس وقت تو 25 جتنے بھی تھے باہر کے، ان کو مقتدر کرتا ہے آئین کہ آپ ڈسٹرکٹ اسمبلی سے لے کر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، صوبائی اسمبلی سے لے کے صوبائی حکومت، پارلیمان سے لے کے وفاقی حکومت، یہی ریاست ہے. اس میں نہ افواج پاکستان کا کوئی دخل عمل ہے اور نہ ہی کوئی عدلیہ کا دخل عمل ہے. سو عوام کو حق حکمرانی آئین میں دی گئی ہے آرٹیکل 7 میں، اور آرٹیکل 5 میں بڑا واضح طور پر مندرج ہے کہ وفاداری، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، وفاداری عوام کے ساتھ ہوگی، اور پاسداری اور تابعداری وہ آئین کے ساتھ ہوگی. اس میں بھی تمام افراد پر بشمول آرمی چیف، بشمول چیف جسٹس آف پاکستان، اور بشمول صدر پاکستان یا جو بھی ہیں، ان کو تابع کیا گیا ہے کہ وہ وفاداری عوام کے ساتھ کریں گے اور پاسداری وہ آئین کے ساتھ کریں گے. اس میں بھی کسی اور کا دخل عمل نہیں ہے. سو پارلیمان جو ہے ایک ہی پاکستان کا جو جس کو آپ ادارہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ عوام سے مترشح ہوتا ہے. باقی ساری سروسز ہیں جن کو عوام اپنے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے ان کو تنخواہ دیتے ہیں اور ان کو مراعات ملتی ہے. سو اس لیے چاہے وہ افواج پاکستان ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، وہ سروسز کے زمرہ میں آتے ہیں. تو سروسز والے جو ہیں وہ کبھی جو یعنی عوام جو حکمرانی کا حق رکھتے ہیں وہ ان کے تابع ہیں. سو خدا را آپ مت کہیے ایسا کہ کوئی آپ سے معافی مانگے، اس لیے کہ آپ پبلک سرونٹس ہیں، اور آپ پبلک سرونٹ ہونے کے ناطے سے عوام کے خادم ہیں. خادم جو ہے وہ معافی کا طلبگار نہیں ہوتا کہ وہ طلب کرے، تقاضا کرے کہ مجھ سے معافی مانگو. سو عوام آپ کو معافی تو آپ کو مانگنا چاہیے کہ جس اذیت اور کرب سے آج قوم گزر رہی ہے اس میں آپ کا سب سے زیادہ دخل عمل ہے. پاکستان جب سے بنا ہے یہ کھیل تماشا چل رہا ہے، کبھی پارٹی بنائی جاتی ہے، کبھی پارٹی گرائی جاتی ہے، کبھی وفاداری کو بنایا جاتا ہے، کبھی وفاداری تبدیل کروائی جاتی ہے. یہ اخلاقیات کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اس ملک میں، اور اس ملک کی جو ہے آئین کو بھی پامال کیا جاتا رہا ہے. سو ہم نے جو تحریک چلائی ہے آئین پر پاسداری، عملداری سے ہی اس ملک کی ترقی مضمر ہے. اور اگر اس ملک کو ہم نے عظمتوں پر لے کر جانا ہے تو پھر ہمیں لا محالہ آئین پر عملداری کو یقینی بنانا ہوگا. اور اس پر ہم سبھی پاکستان کے عوام سے مستدعی ہیں کہ آئیے ہمارے قافلے میں ملے، اپنے حق کو آپ پہچانیں، اپنا حق کے حکمرانی اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کو یقینی بنائیں عملداری کو. پھر دیکھیں کہ افواج پاکستان کتنی مضبوط ہو کر ہمارا جو ہے تحفظ کرتی ہیں. ہمیں فخر ہے اپنی افواج پاکستان پر، انہوں نے بہت جانوں کی قربانیاں دی ہیں. لیکن جب کچھ لوگ جو ہے اپنے حقوق سے تجاوز کر کے وہ ہماری ڈومین میں، سیاسی ڈومین میں آتے ہیں، عوام کی ڈومین میں آتے ہیں، تو پھر وہ اس ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. سو خدا را آئیے ہم مل جل کر اس عمرانی معاہدے کو یقینی بنائیں، اس کا اعادہ کریں جس کا حلف اٹھایا ہوا ہے. افواج پاکستان نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. یہ دیکھ لیں. پھر میں حیران ہوتا ہوں 3 گھنٹے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے پریس کانفرنس کرتا ہے اور سارا ایک ہی جماعت کو لتاڑ رہا ہوتا ہے.
ایک ہی جماعت پر یلغار ہو رہی ہوتی ہے. اور 9 مئی کو ایسا انہوں نے گھمایا ہوا ہے، ایسا گھمایا ہوا ہے جیسے 9 مئی کوئی قیامت خیز چیز ہے. ارے ہم نے تو کہا ہے، ہم نے کہا ہے 9 مئی کا خدا را 9 مئی اور 9 فروری کے درمیان ذرا موازنہ کریں، اس پر جوڈیشل کمیشن بٹھائیں. آپ کو نظر آ جائے گا کہ 9 مئی جو ہے آرکیسٹرڈ ایک ڈرامہ تھا. یہ لندن پلان کا وہ حصہ ہے جو عمران خان نے خود مجھے بتایا ہے کہ لندن پلان میں جب ایک آرمی چیف ایکسٹینشن لینے گیا ہے اپنی، تو نواز شریف نے یہی شرائط رکھی ہے کہ عمران کو گراؤ، عمران کو اندر کرو، عمران کی پارٹی کے قائدین کو اندر کرو، عمران کی پارٹی کو ہوا میں بکھیر کر پھینکو، اس کے اوپر کیس بنا کر اسے اندر کرو، اور پھر مجھے لے کر جاؤ اور میرے سارے کیسز ختم کرو اور میری تاج پوشی کی جائے. یہ ہے لندن معاہدہ جس پر عملداری ہو رہی ہے. یہ نہیں چلے گا. اب عوام نے اپنا 8 فروری کو بڑا واضح طور دو ٹوک جواب دے دیا، اور 9 فروری کو آپ نے جو فارم 47 کے ذریعے یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں دوست جن کو ہرایا گیا، جیتے ہوئے کو ہرائے گئے. کل کا ذرا ڈان پڑھیے گا، آپ کو نظر آ جائے گا. فیفن نے جو رپورٹ لکھی ہے اس میں واضح لکھا ہے کہ اسلام آباد کی تینوں سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے، جن کو ہرا کر اور پی ایم ایل این کو بنا کر آج وہ پارلیمان میں بیٹھے ہیں، پارلیمان میں گھس بیٹھی ہیں. یہ آڈٹ رپورٹ ہے، میری رپورٹ نہیں ہے یا پارٹی کی رپورٹ نہیں ہے. تو اس آڈٹ رپورٹ کو ذرا دیکھیں، اور یہی چیز جو ہے سارے پاکستان پر جو ہے اس کو جو ہے پھیلایا گیا ہے. سو ہماری 100 سیٹیں واپس کر دیں اور ان گھس بیٹھیوں کو نکالیں. ہم ہر پارٹی سے بات کرنے کو تیار ہیں. یہ جب تک اس کا سیاسی استحکام نہیں ہوگا، اس ملک میں نہ معاشی استحکام ہوگا اور نہ یہ ملک چل پائے گا. سو اگر محب وطن پاکستانی ہیں تو خدا را آئیں اور اس کو یقینی بنائیں آئین پر عملداری کو، تاکہ اس ملک کو چلنے دیا جائے. اور یہ ملک اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت اور طاقت دی ہے اس ملک کو کہ عمران خان کے پاس اس کا حل ہے. آپ نے ایک مخلص قائد کو اندر کر رکھا ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ 8 فروری کو جو مینڈیٹ دیا ہے عوام نے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ عمران خان نہ باغی ہے نہ عمران خان غدار ہے. عمران خان ہی واحد قائد ہے جو اس پاکستان کو ان مشکل اور گمبھیر حالات سے نکال سکتا ہے. آج بھی جتنا حل نکلتا ہے اس ملک کے حالات کا، وہ قیدی نمبر 804 کے پاس ہے. آج بھی آپ کو اڈیالہ جیل کے دروازے پر ہی جانا پڑے گا. آج بھی اگر آپ کو چاہیے کہ اس ملک میں پرامن طریقے سے ملک چلے، ریاست چلے آگے، تو پھر آپ کو عمران خان اور اس کے جو ساتھی ہیں، شاہ محمود قریشی ہے اور ڈاکٹر یاسمین ہے اور پرویز الہی ہے اور چودھری اعجاز ہیں اور صنم چودھری ہیں اور جتنے یہ سیاسی اسیر ہیں، آپ کو ان کو چھوڑنا پڑے گا. 1 سال سے آپ نے ظلم روا رکھا ہوا ہے. 1 سال میں آپ ایک چیز ثابت نہیں کر پائے ہو، تو پھر آپ نے کس حساب میں ان لوگوں کو پابا سلاسل بند کر کے رکھا ہوا ہے؟ تو یہ اس لیے میں یہاں یہ بھی بتانے آیا ہوں آپ کو کہ یہ جو کچھ ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ حکومت جو بندر بانٹ کی گئی ہے، یہ جو عہدے ریاستی بانٹے گئے ہیں، یہ ایک قوم کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ اور فراڈ ہو رہا ہے. یہ پھر انہوں نے جو آئی ایم ایف کی ڈکٹیشنز لی ہیں، یہ اس بجٹ بتائے گا کہ یہ عوامی قتل ہو رہا ہے، عوام کی معاشی قتل کا مترادف ہے. اس بارے میں بات نہیں کر رہا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی میں. انہوں نے پاکستان آئے، یہاں سے کولمبو گئے تھے، اور کچھ گھنٹے جو انہوں نے کراچی میں 18 کی، تو پھر 2018 نہیں، پھر 1985 سے شروع کریں. ہم کہتے ہیں ساری انکوائریز کروائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوئے. جب سے آپ سیاست میں آئے ہیں، پاکستان کی تباہی کا شاخسانہ شروع ہو گیا ہے. آپ نے کاروبار بنا دیا سیاست کو، آپ نے کرپشن کو وہ جنم دیا، آپ نے ججز کو 2 لخت کیا، آپ نے عدلیہ پر حملے کروائے، اور آپ نے جو ہے منہدم کر کے سارے ریاستی اداروں کو اپنی باندی اور لانڈی بنا کر
آپ نے ایک ایسا فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ کا نظام آپ نے رائج کیا جس سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں اور آج تباہی کے شاخسانے پر پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا ہے. تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں. بار دیگر آپ نے آپ کے آپ کے سوال جو بھی آپ کرنا چاہیں پلیز. نہیں، ایک بات تو یہ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ پارٹی کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم سیاست میں گھسیٹیں. ہم سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے سیاست میں، اور وہ حلف جو ہے انہوں نے اٹھایا ہوا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے حلف کی جو ہے خلاف ورزی کریں؟ یہ اگر کسی شخص نے ہمارے پارٹی میں سے کہا ہے تو اس کا ذاتی ویو ہو سکتا ہے. میں عمران خان سے ہر ہفتے ملتا ہوں. وہ عمران خان ہی ہمارا لیڈر ہے. عمران خان ہی کی جو ہے بات وہی پارٹی پالیسی ہوتی ہے. سو معاف کیجئے گا، باقی ہمارا کور کمیٹی میں بھی یہ، جس کا میں حصہ ہوں، کور کمیٹی میں بھی یہی فیصلہ ہوا کہ ہم جو ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے نہ بات کریں گے، نہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم یہ رول دینے کو تیار ہیں. وہ اپنا بارڈرز کے محافظ رہیں، آئین کی حدود و قیود کے اندر رہیں، اس لیے ہم کوئی بات نہیں کریں گے. سیاسی جماعتوں سے یس ہم کرنے کو تیار ہیں، سبھی جماعتوں سے. ابھی تو ہمیں کہا گیا ہے کہ 3 جماعتوں کے علاوہ باقی سبھی کو شامل کریں اس تحریک کے لیے آئین بچاؤ. لیکن اگر ہمارے جو ہے یہ فارم 47 والے جو ہمارے منتخب شدہ ہے، اگر وہ واپس آ جاتے ہیں جس طرح، اور ان کو عدالتی طریقے سے، قانونی طریقے سے، کسی کمیشن انکوائری کے ذریعے سے اگر ہماری نشستیں عوام کے مینڈیٹ کے مطابق، عوام پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، عوام کا ڈاکہ اور چوری والا ہمیں قبول نہیں ہے. عوام کے مطابق جو لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں، ہر اس سیاسی جماعت کے ساتھ ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اور یہی پاکستان کی جو ہے سیاسی قوتوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں فیصلہ کریں، اپنی داڑھی کسی اور کو مت دیں. اس لیے اس کا حل جو ہے وہ سیاسی قوتیں اپنے حل جو ہے معاملات کا اپنے تئیں تلاش کریں. وہ پارلیمان کے اندر جو ہے وہ کریں، پارلیمان سے باہر سیاسی جماعتوں سے متفق ہو کر، متحد ہو کر جو ہے ان سے گفت و شنید کے ذریعے کریں. یقیناً ہم یہ چاہیں گے. سو اس لیے کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم بات کریں. دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت آپ کو سارے موروثی حالات کا علم ہے. میں کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں. اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کا جو رول تھا وہ یقیناً ایک ایسا رول تھا کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے ان کو ایکسٹینشن دینے پر ہم نے ایک سپریم کورٹ نے ان کو قدغن لگائی تو وہ کس کے پاس بھاگ کر گئے؟ نواز شریف کے پاس. تو نواز شریف نے ان کو جو ہے یہ بیل آؤٹ کیا. نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر یک طرفہ کہا کہ ہم اس لیجسلیشن کو سپورٹ کریں گے. اور نواز شریف کی ظاہر ہے کہ سپورٹ کے بعد پیپلز پارٹی جو مزاحمت کر رہی تھی اس وقت تو ظاہر ہے ان کا تو پھر کوئی سے نہ ہوتی، لیکن انہوں نے بھی عظیم تر مفاد، قومی مفاد میں جو ایک فکرہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ییلڈ کر دیا اور پھر وہ شیر بن گئے. اب کیا ہوا ہے؟ عمران خان ایک واحد ایسا لیڈر ہے میں سمجھتا ہوں جس نے کہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. امریکہ کو بھی کہا، لیٹ نہیں گیا. سب لیٹ جاتے ہیں امریکہ کے آگے، نہیں لیٹا اور اس کو یہ سزا دی گئی ہے. اب بھی عمران خان ڈٹا ہوا ہے.
وہ ڈیل نہیں کرے گا، اور ایک دفعہ کسی کو یہ کام کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے آپ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے جائے گی، ہٹے گی. بیکاز اگر جو ہے عوام کی اب آواز کو نہیں دبایا جا سکتا. آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا ماشاءاللہ جو آگے ہی آپ دیتے ہیں بطور چوتھے ستون کے میڈیا سارا، وہ سارے یہ کامنٹس پازیٹیولی کر رہا ہے کہ فوج کا کردار آئین کے بنانے میں یا سیاست میں نہیں ہے آئینی طور پر. جب آپ ایک عمرانی معاہدے کو آپ اس طرح سے ایمفسائز کرتے ہو لوگوں کے ذہنوں پر جو ہم نے منعقش کرنا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ ختم ہوگا. اگر یہ عمران خان بھی کمپرومائز کر لیتا تو بن جاتا آج وزیر اعظم. لیکن کیا ہوتا، پیپلز پارٹی کو کل کو وہ علیحدہ کرتے اور دھڑام گرتی عمران خان کی حکومت، اور پھر لوگ کہتے پھر اس میں اور ان میں کیا فائدہ ہے، فرق ہے. یہ بھی اقتدار کی خاطر جو ہے یہ بھی کمپرومائز کر لیتا ہے، وہ بھی اقتدار کی خاطر کمپرومائز کرتے ہیں. یہی فرق ہے عمران خان میں اور ان میں. سو عمران خان نہیں کرے گا. آخری کوشچن ہے، پھر ایئرپورٹ جانا ہے. دیکھیں، عدلیہ کو آزاد ہونا پڑے گا، اور عدلیہ کا جو ایک آدھا جج صاحبان ہیں وہ بھی باقی جج صاحبان کے سے کو اوور رائڈ نہیں کر سکتے. یہ ان کی کلیکٹیو وزڈم چلتی ہے. چیف جسٹس ہو یا جج ہو، ان کا ووٹ ایک برابر ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اطہر من اللہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جسٹس مندو خیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ باقی جج کیا کہہ رہے ہیں. سو عدلیہ کو اس وقت جو ہے اپنی سروائیول ان کی جو ہے اس پر ڈیپینڈنٹ ہے. کیا عدلیہ اپنا جو ہے آئینی کردار بطور ستون آئین کے، ٹرائیکوٹمی آف پاور، 3 ستون ہے، عدلیہ 1 ستون ہے، کیا عدلیہ چاہے گی کہ اپنے آپ کو منہدم کر دے ایگزیکٹو کے نیچے اور اپنا آئینی کردار ختم کر دے؟ اس لیے آئین میں اگر زندہ رہنا ہے، اس ملک کو اگر آئین کی حکمرانی دینی ہے، تو عدلیہ کو بالکل غیر جانبدار ہو کر دلیرانہ فیصلے کرنا پڑیں گے، اور آئین پر عملداری کرنی پڑے گی. فیصل وابڈا کو سزا کرنی پڑے گی، اور اسی طرح جو ہے دوسرے ماشاءاللہ جن کو وہ بھی سندھ سے ہیں، لیکن جو بھی تضحیق کرے گا، عدالت کی مذاق اڑائے گا، تضحیق کرے گا، ان کو سزا ہونی چاہیے. آخری سوال ہو گیا. چلے ایئرپورٹ. میرا سوال یہ ہے کہ جو ججز جنہوں نے آج تک جو غلط فیصلے دیے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا، عدلیہ کو فیصلے، تو جنہوں نے آج تک غلط فیصلے کیے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کا کوئی جوڈیشل انکوائری ان کی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، وہ تو پنڈورا کھولنے والی بات ہے. آپ پہلے یہ تو کروائیں نا، آئین پر عملداری کروائیں. باقی اگر آپ نے کرنا ہے تو میں کہتا ہوں بالکل کھولیں. جسٹس منیر کی قبر سے نکال کر اس کو لٹکائیں. پاکستان 2 لخت اس نے کروایا تھا، پہلا فیصلہ اس کا تھا. اسی طرح جسٹس بھٹو کو پھانسی دی گئی تو وہ بھی مولوی مشتاق لحد میں ہے، اس کی بھی پھانسی اس کو نکال کے دے دیں. مشرف نے آئین توڑا تھا، اس کو قبر سے نکال کے دے دیں. دیکھیں، اگر اس طرح پنڈورا کھولنے لگے تو شاید پھر کوئی نہ ہو. میرے خیال میں ایک منٹ. اچھا جی، ایک منٹ.